الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، جیسا کہ کل بتایا تھا کہ یاجوج اور ماجوج کی فوج اور اس کے لشکر کو اللہ تبارک و تعالی جب ختم فرما دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی بددعا پر اور زمین کو بارش برسا کر بالکل کلین اور صاف کر دیں گے، اور پھر 40 دن تک وہ بارش مسلسل برسے گی، زمین اپنے سارے خزانوں کو، ساری برکتوں کو نکالے گی، ایک عجیب و غریب خوشنما ماحول پھر سے قائم ہو جائے گا، برکتوں کا ظہور ہوگا. چونکہ یہودی تو ختم ہی ہو چکے ہوں گے، پورے جو ہے زمین پر مسلمانوں کی آبادی ہوگی. جیسا کہ کل بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ صرف صلیب کو توڑیں گے. صلیب کو کیوں توڑیں گے؟ کیونکہ صلیب یہ ایک لکڑی کا نام ہے جس پر جو ہے کہ یہودیوں کے خیال کے مطابق انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے سولی پر چڑھایا. سب پورا واقعہ آپ نے سنا. تو ایک تو ان کا عقیدہ تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سولی پر چڑھایا، اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، لہذا یہ اس نشانی کو، جو عیسائی لوگ اپنی نشانی کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، تعویذ بنا کر بھی پہنتے ہیں، اور ہر چیز میں جو لکڑی کا جو نشان ہوتا ہے پلس کا، وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اس کو بہت مقدس مانتے ہیں. صرف اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو آ کر پہلے تو توڑیں گے، اور توڑیں گے اسی لیے تاکہ ان کا عقیدہ ختم ہو جاتا کہ بھئی یہ کوئی جو ہے برکت کی چیز نہیں ہے، اور اس طرح جو ہے کوئی یہودیوں نے اس طرح سولی پر چڑھایا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام خود کہیں گے میں تو یہاں ہوں، مجھے کوئی قتل کیا نہیں، وما قتلوہ یقینا، میں نے بتا دیا. یقینی بات تو یہی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا ہے. تو صلیب کو توڑنے کا مقصد یہ ہوگا، کیونکہ دور جو ہوگا بہت ہی پر اطمینان دور ہوگا. صلیب کو توڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کو یہ بات بتائیں گے کہ دیکھو اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، عیسائیت کا عقیدہ اور عیسائیت کی اہمیت دل سے نکالو اور محمدی شریعت کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھاؤ. اس لیے تمام عیسائی ایمان لے آئیں گے. قرآن میں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں گے. سب مومن ہو جائیں گے، ایک مومنوں کا دور قائم ہو جائے گا. صلیب کو توڑیں گے، وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو قتل کریں گے. کا کیا مطلب؟ یہی تو مطلب ہے کہ عیسائی لوگ خنزیر کو بہت ہی محبوب چیز سمجھتے ہیں. ان کے نزدیک سب سے پسندیدہ گوشت جو ہے نا خنزیر کا ہے. خنزیر کو قتل کر کے عیسیٰ علیہ السلام ان کی اس عقیدے کو بھی ختم کریں گے کہ خنزیر تو سراپا سر سے لے کر پیٹ تک نجس العین ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں نے بتایا تھا
تمام جانوروں میں سب سے زیادہ مقبوض جانور خنزیر ہے، سب سے زیادہ مقبوض جانور۔ اتنی بے حیائی ہوتی ہے اس کے اندر۔ حیات الایمان علامہ تنویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے صرف واحد یہ ایک جانور ہے کہ جو اپنی ماں کے ساتھ بھی زنا کر لیتا ہے، ورنہ کوئی جانور اپنی ماں کو غلط نظر سے نہیں دیکھتا، اور ماں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا سلوک کوئی جانور بھی نہیں کرتا۔ لیکن یہ اتنی بے حیائی قسم کا جانور اور اتنا شہوت پسند جانور ہوتا ہے، اس کے اندر شہوت ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں کو بھی نہیں چھوڑتا ہے، ان کے ساتھ بھی زنا کر لیتا ہے۔ اس لیے خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے اندر شہوت زیادہ ہوتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے نا، جو چیز کے ساتھ رہتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو خنزیر کو قتل کر کے عیسیٰ علیہ السلام اس کی حرمت کو بیان کریں گے کہ دیکھو یہ تو حرام ہے، یہ جانور نہیں کھایا جاتا، یہ جانور کو نہیں پالا جاتا، یہ حرام، اس لیے اس کو بھی ختم کریں۔ تیسری بات وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ، ٹیکس کو ختم کر دیں گے۔ اب ٹیکس کس سے لیں؟ ٹیکس تو ان سے لیا جاتا ہے جو کافر ہو اور مسلمانوں کے یہاں رہتا ہو، اس کے شہر میں ملک میں رہتا ہو، پناہ لیتا ہو، تو اس کے ذمہ میں ان سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ لیکن اب تو سبھی مسلمان، تو ٹیکس کس سے لیا جائے؟ ٹیکس ختم۔ وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ وَيُفِيدُ الْمَالَ، مال کو ایسا تقسیم کریں گے، میں نے کل بتایا تھا لینے والا کوئی نہیں۔ جب مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے ایک پور امن، پور اطمینان دور قائم ہو جائے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ دلوں سے حسد، کینہ، بغض یہ سب نکل جائے گا۔ کیوں؟ یہ ساری چیزیں کیوں آتی ہیں؟ مال کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے ہی ایک دوسرے سے دشمنی بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی جیلسی بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کینہ پروری بھی ہوتی ہے، مال کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس کے پاس اتنا، میرے پاس اتنا نہیں، اس کی دکان اتنی چل رہی، میری نہیں چل رہی ہے، اس کے پاس اتنا بیلنس، میرے پاس نہیں، اس کے پاس یہ گاڑی، میرے پاس نہیں، اب اس کے پاس ختم ہو جاوے، میرے پاس آ جاوے۔ یہی دنیا کی چکر ہے۔ لیکن دنیا اتنی پھیلا دیں گے اللہ، مال اتنی کثرت کے ساتھ ہو جائے گا تو پھر کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ دنیا نام ہی اس کا ہے جو اللہ سے غافل کرتے ہیں۔ اسے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چشت دنیا از خدا غافل بدن نیک معاشو نبر فرزن دوزن۔ اللہ مروی کہتے ہیں کہ دنیا نام ہی اس کا ہے کہ آدمی کو اللہ سے غافل کرے۔ دنیا نام مال کا نہیں، دنیا نام اولاد کا نہیں، دنیا نام عہدے کا نہیں، دنیا یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر ہے اور یہ ساری ضرورتیں دنیا ہیں، لیکن آدمی ان چیزوں میں لگ کر اللہ کو بھلا دے تو پھر یہ دنیا ہے، اور پھر یہ دنیا اسی کو کہا حب الدنیا راسخ الخطیہ۔ جب دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو پھر یہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کو لے کر آتی ہے۔ اولاد کی محبت ایسی ہو گئی کہ اس اولاد کے خاطر نہ آدمی جو ہے غلط دیکھتا ہے نہ صحیح دیکھتا ہے، اب کسی سے لڑنے کے لیے بھی تیار، مرنے کے لیے بھی تیار، اس کی فیور میں نہیں۔ اولاد کی محبت کس کو نہیں ملتی، لیکن نہیں انسان اولاد کی محبت میں پھر آدمی یہ نہیں کہ پھر وہ اولاد اگر غلط کرے تو بھی شاباشی دینے نہیں ملا تو رائٹ نہیں، اولاد غلط کرے تو اس کو تماچا لگاؤ، اس کو آنکھیں دکھاؤ۔ یہ اگر اس کی محبت نے تم کو جو ہے گناہ کے اندر مبتلا کر دیا، یہ دنیا ہے اور اس دنیا کی ممانعت ہے، اس کی محبت کی ممانعت ہے۔ اسے علامہ رومی رحمۃ اللہ بہت اچھی طرح سمجھاتے ہیں کہ دنیا نام ہے اللہ سے غافل کر دینے والی چیز کا۔ اب اللہ سے غافل کر دینے والا جو بھی ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے مال ہو، چاہے دولت ہو، چاہے پراپرٹی ہو، کوئی بھی چیز ہو، عہدہ ہو،
یہ دنیا ہے، اس کی ممانعت کہ نہیں، اس کو اپنے دل میں مت بٹھاؤ، ضرورت ہے تو اس کو ضرورت کے مطابق استعمال کرو، پوچھو دنیا کماؤ، کمانے کی ممانعت نہیں، کماؤ خوب کماؤ، لیکن پھر ایک عجیب و غریب بات کی بتا دی کہ حلال ہوا حساب و حرام ہوا عذاب۔ دنیا کتنا بھی کماؤ، حلال طریقے سے بھی کماؤ گے نا تو اس کا بھی حساب تو دینا پڑے گا، اس کے حلال کا حساب ہے، اور جو حرام طریقے سے کمایا ہے اس کے اوپر عذاب ہے۔ دنیا کی بے رغبتی اور دنیا کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے عجیب و غریب مثالوں سے سمجھایا امت کو کہ دنیا میں رہ کر آدمی اللہ کو بھول نہ جائے، کیونکہ مقصد ہمارا دنیا نہیں ہے، مقصد ہمارا آخرت ہے۔ یہ دنیا تو مزرعۃ الآخرہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے، یہاں تو تم کو کھیتی کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ کھیتی دکانیں کھول کھول کر کھیتی کرنا مراد نہیں، شاپنگ کھول کر کھیتی کرنا مراد نہیں، اچھے اچھے محل اور گھر بنا کر اچھی اچھی گاڑیوں میں گھوم کر نہیں۔ کھیتی کا مطلب اعمال کے اندر اپنے آپ کو سنوارو، بناؤ، اپنے اعمال کو بناؤ۔ یہ دنیا اس کی ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں تم جتنا اعمال کرتے ہو کرو، ورنہ یہ ساری چیزیں یہ تو سب ضرورت کی چیزیں، اس پر آدمی بہت زیادہ توجہ نہ دے، وہ تو آئے گی جو ضرورت ہے مقدر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو کہا دنیا جیفت وطالبھا کلاب، بہت ساری روایتیں، موضوع الگ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا دنیا جو ہے یہ تو مردار ہے، مردار، اور اس کو طلب کرنے والا، اس کو تلاش کرنے والا کتا ہے۔ اسے سنگین الفاظ استعمال کیا اللہ کے نبی کہ دنیا جیفا وطالبھا کلاب، دنیا مردار اور اس کو تلاش کرنے والا، اس کو جستجو کرنے والا، اس کو ڈھونڈنے والا، اس کے پیچھے بھاگنے والا کتا ہے اللہ کے نبی۔ اس لیے ضرورت کے مطابق جاؤ، ضرورت کے مطابق کماؤ، لیکن پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اللہ کو بھول جائے۔ وہ شعر بتایا تھا کہ پہلے لوگ دولت کماتے تھے عزت کے لیے، اب تو لوگ عزت بھی گنوا لیتے ہیں دولت کے لیے، اور اتنے مصروف ہوئے لوگ دولت تجارت کے لیے، اتنے مصروف ہوئے لوگ تجارت کے لیے کہ وقت ہی نہیں بچتا عبادت کے لیے۔ تو پھر یہ تو ہماری سب سے بڑی بیوقوفی ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کو ہم نے پس کچھ ڈال دیا، اس دنیا جو آخرت کو کمانے کے لیے آئے تھے اس کو ہم نے بالکل عقیم میں کر دیا، اور دنیا کے پیچھے صبح سے لے کر شام تک نماز فرض بھی ضائع ہو گئی، ادا تو نہیں ہوتی، قضا بھی نہیں ہوتی، حالانکہ قضا کرنا ہی بہت بڑا گناہ ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، قرآن میں بربادی تو ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے جو نماز کو اپنے وقت پر نہیں پڑھتے، ان کے لیے بربادی، ان کے لیے نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے، ویل، ویل جہنم کا بہت ہی خطرناک طبقہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس طبقے سے روزانہ جہنم خود اس طبقے سے، اس جگہ سے، اس باؤنڈری سے 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اب وہ کیسا ڈینجر علاقہ ہوگا جس علاقے سے خود جہنم پناہ مانگے، اس جہنم میں کون جائیں گے؟ کہ وہ نماز پڑھنے والے جائیں گے جو نماز کو اس کے وقت پر نہیں پڑھتے۔ کبھی بزنس کا کام آ گیا، کبھی سفر میں آ گیا، چلو بعد میں پڑھ لیں گے، رات کو گھر جا کر ایک ساتھ 5 پڑھ لیں گے، نماز ختم۔ یہ تو ہمارے لیے دھکا ہے، دھکا، دھکا۔ تو کسی کو آدمی تعاون میں بھیجے اور کہے کہ بھئی یہ چیز لے گا، اب وہ تعاون میں تو گیا لیکن جو چیز لینے کے لیے بھیجی تھی وہ لے کر نہیں آیا، اور پھر آ کر تو ہم تو بھول گیا، دھکو کھا لو ادھر نہیں۔ تو یہ ہمارا بھی دنیا میں آنا دھکا ہو گیا، جس مقصد کے لیے آئے تو وہی ہم نے فوت کر دیا۔ بہرحال گاڑی دوسری جگہ چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنی برکتوں کا ظہور ہوگا کہ لوگوں کے دلوں سے کینہ، بغض، عداوت سب ختم ہو جائے گی، بیکاز کہ دنیا اتنی پیدا کی جائے گی، دنیا اتنی ساری ہوگی، بہت خوشنما ماحول چل رہا ہوگا۔ پھر ایک عرصے تک تو یہ رہے گا، پھر جو ہے کفر معصیت کا دور چلے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، میں نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی،
پھر ان کے بعد بھی ایک اچھا دور رہے گا، لیکن پھر لوگ کفر معصیت کی طرف آئیں گے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر کفر و معصیت کا دور چالو ہوگا، پھر واپس لوگ گناہوں میں کفر میں مبتلا ہوں گے، بلکہ عرب کے لوگ بت پرستی میں کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ 120 سال تک یہ عرصہ چلے گا۔ جب کفر و معصیت کا دور بہت زیادہ پھیلے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں دھسنے کے واقعات رونما فرمائیں، جس کو خسوف ثلاثہ کہا جاتا ہے حدیث کے اندر، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرۃ العرب۔ ایک مشرق میں زمین کا دھسنا، ایک مغرب میں زمین کا دھسنا، اور ایک جزیرۃ العرب میں، کیونکہ وہاں کفر و معصیت بڑھ جائے گی، شرک بڑھ جائے گا، بت پرستی بڑھ جائے گی، اس لیے زمین کا دھسنے کا واقعات رونما ہوں گے، اور یہ معمولی نہیں ہوں گے، بہت اونچے پیمانے پر ہوں گے۔ ورنہ زلزلے تو آتے ہیں، بہت سے آئے ہیں، ابھی بھی آتے ہیں، بعض مرتبہ بعض علاقوں کے اندر اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ زلزلہ آیا، زمین کا ہلنا ہوا، لیکن یہ جو واقعات ہوں گے وہ کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہوں گے، نارمل نہیں، بہت بڑے ہوں گے۔ جزیرۃ العرب میں بھی زمین کے دھسنے کا واقعات ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعات اور یہ زمین کا دھسنا اسی علاقے میں ہوگا جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں۔ ھذا بالمکذبین للقدر، ایسے الفاظ آتے ہیں کما قال علیہ السلام، جو قدر کا تقدیر کا انکار کرنے والے ہوں گے، تقدیر کو جھٹلانے والے ہوں گے، ان کے اوپر یہ زمین کے دھسنے کے واقعات رونما۔ پھر اس کے بعد پھر جو ہے جب قیامت قریب آتی جائے گی نا، اس کے بعد پھر یہ دخان آئے۔ میں نے پہلے نمبر پر جو دخان بتایا نا، ترتیب یہ ہے، یہاں ترتیب یہ ہے، پہلے مرتبہ یہاں زمین کے دھسنے کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے کہ پھر ایک دھواں چلے گا، اور وہ دھواں بھی 40 دن تک چلے گا، اور بہت اونچے پیمانے پر زمین اور آسمان کی خلا دھوئیں سے بھر جائے گی، اور وہ دھوئیں سے میں نے بتایا تھا کہ کافر اور مشرک تو بے ہوش ہو جائیں گے، لیکن مومن لوگ صرف نارمل زکام وغیرہ ہوگا، ان کو ضعف اور کمزوری تھوڑی آ جائے گی۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے کہ یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم۔ سورہ دخان ہے، پوری سورہ دخان کے نام سے سورت ہے قرآن کریم۔ ہم چونکہ جو ہے تفسیر کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، شوق نہیں ہے نا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن کے کیا مضامین ہیں، اگر ہمارے سامنے ساری باتیں ہو نا، ہم اس طرح کی مجلسوں کو اٹینڈ کریں، بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ بہت سی معلومات آئے، اور معلومات لینے کے لیے نہیں بیٹھنا ہے، معلومات لے کر اس پر عمل کرنا ہے، اپنے آپ کو چوکنا رکھنا ہے کہ قرآن نے ہم کو سب بتا دیا ہے، لیکن جس قرآن کو ہم مانتے ہیں وہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، قرآن کے اندر کیا کیا مضامین ہے، وہی ہمیں معلوم نہیں ہے، وہی ہمیں معلوم ہے۔ تو بہرحال سورہ دخان پوری سورت ہے 25ویں پارے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آپ فکر نہ کریں، یہ کافر اور مشرک لوگ یہ اس دن کا انتظار کرتے جس دن آسمان سے دھواں آئے گا، دھواں، یوم تأتی السماء بدخان مبین، بہت واضح پیمانے پر دھواں ہوگا، اور اتنا کثیر مقدار میں دھواں ہوگا کہ زمین اور آسمان کی خلا کو بھر دے گا۔ یغشی الناس، لوگوں کو وہ دھواں ڈھانپ لے گا، اور یہ دھواں عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا، دردناک عذاب ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی ایمان والوں کی حفاظت کر لے گا۔ اسی لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال الستہ، بھائی 6 چیزوں کے وجود میں آنے سے پہلے، 6 چیزوں کے رونما ہونے سے پہلے عمل کر لو، پھر عمل کا وقت نہیں ملے گا۔ اس میں 6 چیزوں میں اللہ کے نبی نے یہی گنوایا کہ الدخان والدجال ودابۃ الارض وطلوع الشمس من مغربها وامر العامہ
وخصوصیت احادکم، یہ 6 چیزیں گنوائی کہ بھائی دیکھو جب دھواں نکل جائے گا پھر عمل کرنے کا وقت نہیں ملے گا، دجال نکل آئے گا عمل کرنے کا وقت نہیں ملے گا، زمین سے جانور نکلے گا پھر عمل کا وقت نہیں ملے گا، اور یہ سورج جو مشرق سے روزانہ نکلتا ہے مغرب سے جب نکلے گا عمل کا وقت نہیں ملے گا۔ ایک عمومی فتنہ ہوگا جس کو قیامت کہا جاتا ہے، جب قیامت کی سور پھونک جائے گی پھر عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور ایک خصوصی فتنہ ہے اور وہ خود انسان کی موت ہے۔ ایک تو قیامت کائنات کی موت اور ایک خود کی موت، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے بعد پھر عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ ان چیزوں کے آنے سے پہلے بادروا بالاعمال، اعمال میں سبقت کرو، جلدی کرو، جتنا ہو سکے اتنا کرو عمل۔ یہ چیز آئے پھر عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دخان یہ بھی علامات قیامت میں اللہ کے نبی نے اس کو شمار کیا ہے کہ جس کے بعد عمل کا پھر موقع نہیں ملے گا، آدمی پریشان رہے گا۔ تو ویسے بھی نارمل مصیبت آدمی پر آ جاتی ہے تو پھر کوئی عمل کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ ارے آدمی کو نارمل بخار آ جاتی ہے نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، تسبیح پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، تو پھر بڑی مصیبت آئے گی تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ حفاظت کرے۔ اس لیے دخان یہ بھی ایک علامات قیامت ہے۔ اور پھر 9ویں علامت یا 8ویں علامت، پہلے تو دخان، نمبر 2 دجال، نمبر 3 نزول عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 4 یاجوج ماجوج، نمبر 5 یہ خسوف ثلاثہ، 3 جگہ جو دھوئے نکلیں گے نا بھائی، 3 جگہ زلزلے آئیں گے، تو 5 6 7 8 ہو گئے نا بھائی، 7 ہو گئے۔ 8واں جو ہے وہ طلوع شمس من مغربہا، سورج کا مشرق سے کہ مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا، یہ بھی علامات قیامت ہے، اور یہ بھی قریب علامت قریبہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے نکلنے کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بھی بند، اعمال کا دروازہ بھی بند، ایمان کا چانس بھی ختم۔ قرآن کریم میں ہے یوم تاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ اس دن جس دن تیرے رب کی بات نشان یا رونما ہو جائے گی نا، اس دن کوئی بھی شخص اس کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا، لا ينفع نفسا ایمانها، اور کس کا ایمان نفع نہیں دے گا؟ لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لائے تھے، جو کافر تھے، اور وہ سورج کو مغرب سے نکل کر دیکھتے وقت یہ کہے کہ اب ایمان لے آتے، نو چانس۔ لم تکن آمنت من قبل، اس سے پہلے جنہوں نے ایمان کو ایکسپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا تھا، اب ان کا ایمان کوئی نفع نہیں کرے گا۔ یا او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا ایمان والے تو تھے لیکن ایمان سے انہوں نے اعمال نہیں کمائے، ایمان سے انہوں نے اعمال میں ذخیرہ نہیں کیا، ایمان تھے لیکن گناہ اتنے کیے کہ اس گناہ سے توبہ نہیں کی، اب ان کو توبہ کا چانس بھی نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ثلاثن اذا خرجنا، پھر وہی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کہ لا تنفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ یہ چیزیں جب نکل جائے گی تو کسی کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا، اور جو ایمان والے تھے ان کو ان کا عمل نفع نہیں دے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ان 3 چیزوں میں اللہ کے نبی نے دجال کا تذکرہ بھی کیا، طلوع شمس من مغربہا کا تذکرہ کیا، اور دابۃ الارض کا تذکرہ کیا۔ لیکن دجال کی بات جہاں تک ہے، وہاں پر محدثین نے اس پر کلام یہ کیا کہ بھئی دجال کے نکلنے کے بعد موقع اس وقت بہت سنگین ہوگا، عمل آدمی نہیں کرے گا، یہ وہ گھبرائے گا، لیکن پھر اس کے ختمے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ایمان والوں کو ایمان جو ہے حاصل، جو غیر مسلم ہے، غیر مومن تھے، ان کو ایمان میں داخل ہونے کا چانس دیں گے۔ اگر وہ ایمان قبول کرتے ہیں تو ایمان قبول کیا جائے، اور جو مومن گنہگار ہے ان کی توبہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو موقع دے گا۔ لیکن جہاں تک طلوع شمس کا تعلق ہے، مغربیہ اور دابۃ الارض کے اس وقت پھر چانس نہیں ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے
کہ پھر اس کے بعد بھی ایک مدت تک تو یہی حکم چلے گا کہ کسی کی توبہ قبول نہیں، کسی کا ایمان ایکسپٹ نہیں، لیکن پھر ایک دراز مدت کے بعد، اس لیے کہ طلوع شمس من مغربہا، سورج کا مغرب سے طلوع ہو جانے کے بعد بھی 120 سال تک یہ جو ہے دور قائم رہے گا۔ اس لیے تھوڑی مدت کے بعد پھر وہ حکم منسوخ بھی ہوگا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کا چانس بھی دیں گے، یہ ایک روایت دی گئی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج کا مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو اعمال کے اندر جو ہے بہت زیادہ متوجہ کرنا۔ اسی لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم اللہ کے نبی کی مجلس میں تھے، نا غربت الشمس، کہ اچانک سورج غروب ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے ہم سے سوال کیا اتدری این تذهب، بھئی تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جا رہا ہے؟ ہم کو تو یہ لگ رہا ہے نا کہ غروب ہو رہا ہے مغرب کے اندر، آسمانوں کے اندر، بازوں کے دریا کے اندر جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو پوچھا جس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، حضرت ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہم سے سوال کیا کہ اتدری این تذهب، تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جائے گا؟ صحابہ تو بہت ہی زیادہ بہادر تھے، اللہ کے نبی کو کہا اللہ و رسول عالم، اے اللہ کے رسول، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورج جو ہے عرش کے نیچے جائے گا، جہاں اللہ کا عرش ہے نا اس کے نیچے جائے گا، اور نیچے اس کی ایک مخصوص جگہ ہے، وہاں پر جا کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوگا۔ روزانہ یہ سورج جو غروب ہو رہا ہے اللہ کے عرش کے نیچے جا کر غروب سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سجدے کو قبول فرماتے ہیں، پھر اس کو جو ہے دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت دیتے ہیں، پھر وہ جو ہے اجازت، اسی لیے ہم یاسین پڑھتے ہیں اس میں والشمس تجری لمستقر لہا، دیکھو سورج اپنے مستقر سے جاری اور ساری ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا مستقر کا معنی معلوم ہے؟ مستقر کا معنی کیا؟ مستقر کا معنی ٹھہرنے کی جگہ، سورج کے ٹھہرنے کی جگہ کہاں ہے؟ سورج جو غروب ہوتا ہے تو پھر جہاں پر ٹھہرتا کہاں ہے؟ کہ عرش کے نیچے، عرش کے نیچے اس کی جگہ ہے، اس کا گھر کہاں ہے؟ عرش کے نیچے ہے، اور سورج عرش کے نیچے جا کر ٹھہرتا ہے، پھر اللہ اجازت دیتا ہے تو پھر وہ جو ہے مشرق سے طلوع دوبارہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا ہے، دیکھو اسی وقت حضرت ابو ذر کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا یہی سورج اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرے گا، اس وقت اللہ اس کے سجدے کو قبول نہیں کرے گا، وہ اجازت مانگے گا طلوع ہونے کی، اللہ اس کو اجازت نہیں دیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جہاں سے تو غروب ہوا تھا وہاں سے ہی طلوع ہو، جہاں سے تو غروب ہوا تھا وہاں سے ہی تو طلوع ہو جا۔ اب وہ سورج جو ہے نا جہاں سے وہ غروب ہوا تھا یعنی مغرب سے، وہاں سے طلوع ہونا شروع ہوگا۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ یوم النحر کی رات ہوگی، اور یوم النحر کے بعد والی جو رات ہوگی وہ بہت زیادہ طویل ہو جائے، 4-5 راتوں کے مقدر، اور وہ رات اتنی لمبی ہوگی کہ سونے والا سوتے سوتے تھک جائے گا، مسافر جو ہے اپنا سفر کرتے کرتے تھک جائے گا، بچے بھی بلا رہے ہوں گے، جانور اپنے کھیتوں میں جانے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، صبح ہی نہیں ہوگی، رات اتنی طویل ہوگی۔ یہ پھر سورج جو ہے مغرب سے پھر جو ہے طلوع ہوگا، مغرب سے طلوع ہوگا، تو اور یہ اس وقت جو ہے طلوع ہوگا، طلوع ہونے کے بعد آدھا آئے گا اور پھر واپس جو ہے وہ غروب مغرب ہی میں ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانی بتائی، اس کے بعد جو ہے جو دوسری نشانی باقی ہے وہ انشاءاللہ اللہ کا بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سمجھنے سے زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے پیارے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، سزاوار ہیں، اے اللہ ہماری تمام سیئات سے درگزر کا معاملہ فرما، ہمارے ان بیٹھنے کو قبول فرما۔
اے اللہ ان تمام علاماتوں کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں ہماری نسلوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ پیارے نبی نے ہماری ہر موڑ پر رہنمائی رہبری فرمائی ہے، اے پیارے اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صحت اور عافیت کی دولت سے مالا مال فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے پیارے اللہ رحمت کا شفا جانے کے قریب ہے مولا، بس ایک دن باقی رہ گیا ہے، امت کے حال پر رحم فرما، امت کے ایک ایک فرد پر رحم فرما، اپنی رحمتوں کے خزانے ہمارے اوپر جو ہے نثار فرما۔ اے اللہ ہماری رحمت، آپ کی رحمت کی چادر کو ہمارے اوپر پھیلا دے، اے اللہ پھیلا دے، ہم رحمت کے بہت ہی زیادہ اے اللہ حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت مقدر فرما، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے لے کے وہ بھی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو معذرت میں فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک